اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا ہمارا ٹاپک تھا. السلام علیکم. کل کا ہمارا ٹاپک تھا ایکسپریس انٹری کے اندر فیڈرل اسکلڈ ورکرز کا، اور اسی طرح ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فیڈرل اسکلڈ ٹریڈس. مطلب وہ ایکسپریس انٹری کا ہی سیکنڈ پارٹ ہے فیڈرل اسکلڈ ٹریڈس کے بارے میں. میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں تاکہ یہ ایزی ہو جائے دیکھنا. اس کے ساتھ اوکے. تو فیڈرل اسکل ٹریڈس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں لینگویج سے. لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کینیڈا میں. جسٹ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکو، لوگ آپ کو اپنی سمجھا سکیں، اینڈ آپ کا کمیونیکیشن ایزی ہو جائے، اور آپ لوگوں کو نہ یہاں پہ کینیڈا میں رہنے والے لوگوں کو کوئی پرابلم ہو، اور نہ آبویسلی جو امیگریٹ ہو کے آ رہے ہیں انہیں پرابلم ہو. تو اس کے لیے لینگویج کے لیے میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ جیسے ہم نے پیچھے اس میں منیمم ریکوائرمنٹس دیکھی تھیں کہ جو لینگویج ایبلٹی کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ تھی وہ CLB 7 تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں فیڈرل اسکل ٹریڈس میں ایکچولی یہاں پہ لینینسی ہے کافی ساری چیزوں میں، اور وہ لینینسی یہ ہے کہ آپ کو CLB لسننگ اور اسپیکنگ میں صرف 5 لینا ہے، اور رائٹنگ اور ریڈنگ میں 4 لینا ہے. تو اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. اینڈ بیسیکلی آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے جس ایئر میں بھی مطلب لائک اپلائی کرنا ہے اس کے 2 ایئرس کے ودن آپ نے اپنا جو بھی لینگویج کا ٹیسٹ ہے وہ پاس کیا ہو، تو پھر وہ ویلڈ ہوگا. لائک فار ایگزامپل آپ 2021 میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ نے 2019 میں دیا ہو، تو دین یو ول بی ایزیلی ایلیجیبل ٹو اپلائی تھرو اٹ. اوکے. سو اب آگے چلیں لینگویج کے بعد. تو سب سے پہلے آ جاتی ہے یہ بات کہ آپ کا جو ٹائم ایکسپیرئنس ہوگا، وہ آپ کی جو جاب کا ٹائم ایکسپیرئنس ہوگا وہ فل ٹائم ایکسپیرئنس ہوگا، اور وہ 2 ایئرس کے ٹائم پیریڈ کو فار ایگزامپل جیسے 8 گھنٹے ہیں، اور 8 گھنٹے آپ 2 ایئرس میں اگر آپ کا فل ٹائم ایکسپیرئنس فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو آپ نے جتنا آپ کا 2 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہوگا فل ٹائم کا، اگر وہ نہیں آپ کے پاس بن پاتا تو آپ نے جو ہاف ٹائم جاب کی ہوئی ہے جہاں کہیں پہ بھی کی ہوئی ہے، بس وہ اتنا ٹائم پیریڈ کے ایکول ہو جتنی 2 ایئرس کے فل ٹائم ایکسپیرئنس کے ایکول ہو. ٹھیک ہے. تو وہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ پھر وہ کتنا ہے، لیکن آپ کو جو منیمم اپنی جاب ایکسپیرئنس دینا ہے وہ 2 ایئرس کے فل ٹائم ایکسپیرئنس ہو. وہ چاہے آپ نے ہاف ٹائم کیا ہو، فل ٹائم کیا ہو، لیکن اس کی جو ویلیڈیٹی ہو وہ 2 سال کی ٹائم ڈیوریشن کے ایکول ہو. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ جو آپ کا ورک ایکسپیرئنس ہے وہ آلموسٹ انہوں نے بولا ہوا تھا 6+. اگر آپ کا ہو تو پھر آپ کو 15 پوائنٹس ملتے ہیں، رائٹ. تو اس میں میرے خیال سے یہاں پہ بھی کافی ساری لینینسی ہو گیا. 2 ایئرز از وے بیٹر دین 6+ ایئرس. اوکے. اب جو آپ کی جاب آپ جہاں پہ بھی کر رہے ہو وہ آپ کی جاب پیڈ ہونی چاہیے. پیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کبھی کبھار جاب ہم کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے بعد ایز این انٹرن، ایز این آبزرور، اور کبھی کبھار ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جسٹ فار ٹو اسسٹ دیم، اینڈ کسی بھی اور پرپز کے لیے کرتے ہیں، پر ہماری جاب جو ہوتی ہے وہ پیڈ نہیں ہوتی ہے. ہماری جاب ان پیڈ ہوتی ہے. وہ صرف ہم آبزرورشپ یا جو انٹرنشپ ہوتی ہے اس میں ہم سرٹیفیکیشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیڈ نہیں ہوتی ہے. اب پیڈ جاب ہونا کیوں مینڈیٹری ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. پیڈ جاب ہونا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اوبویسلی پیڈ جاب ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس آلریڈی ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو آپ اتنے ایکسپیرینسڈ تھے کہ آپ کو آپ کی کنٹری میں پیڈ جاب ملی، اور وہ بھی فار سچ اے گڈ ٹائم پیریڈ. اس کے بعد اب جب ویلڈ جاب آفر آپ کے پاس کینیڈا سے یا تو کوئی ویلڈ جاب آفر ہے یا ہو، یا کسی قسم کی کوئی سرٹیفیکیشن یا ڈپلوما ہو، تو وہ بھی آپ کی جو پروفائل ہے اس کو بہت زیادہ انہینس کرے گا. میں اگین بتا دوں کہ اس میں کچھ بھی پیپر بیسڈ نہیں ہے، یہ سارا پروسیجر آن لائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب پروسیجر آن لائن ہے. ایون جو کل میں نے اوپر بھی بتایا، آپ نے سمپلی جا کے آن لائن پروفائل بنانی ہے اور اس میں یہ سب چیزیں ایڈ کر دینی ہیں. جہاں تک لینگویج کا رہ گیا، اچھا
جو آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. جو آپ کا ورک ایکسپیرینس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہوگا وہ ود ان 5 ایئرس ہوگا. 2021 میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو 2021 سے آپ پیچھے آپ دیکھ لو کہ 5 ایئر کے اندر آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس ہوگا تو وہ ویلڈ ہوگا. اگر 5 سے زیادہ سالوں کے پیچھے ہوگا ایکسپیرینس اور 5 سالوں کا آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے یا ان 5 سالوں میں آپ نے اتنا ایکسپیرینس کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا تو وہ ویلڈ نہیں مانا جائے گا. اب بیسیکلی جو فیڈرل اسکل ٹریڈس ہیں ان میں گروپس ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. میجر گروپس ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. مائنر گروپ میجر گروپ جو بیسیکلی ہیں وہ 4 ہیں اور جو مائنر گروپس ہیں وہ 2 ہیں. میجر گروپس میں میجر گروپ 72 73 82 92 ہے اور مائنر گروپ میں 632 633 ہے. میجر گروپ میں سب سے پہلے آپ کا آ جاتا ہے انڈسٹری سے آپ ریلیٹڈ ہو, آپ کسی الیکٹریکل چیزوں سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہو. پھر آپ کی مینٹیننس آ جاتی ہے 73 میں, آپ مینٹیننس میں ہو, اکوپمنٹ آپریشن ٹریڈس. 82 میں آپ کا آ جاتا ہے آپ نے کوئی ایز اے سپروائزر جاب کی ہے یا ٹیکنیکل جاب ہے. 92 میں آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ سینٹرل کنٹرول آپریٹرز تھے یا مینوفیکچرنگ میں تھے یا سپروائزر پروسیسنگ. مائنر گروپ میں آپ کا آ جاتا ہے 632 جس میں شیف اور کوکس آ سکتے ہیں, اور 633 میں آ جاتے ہیں بچرز اینڈ بیکرز, تو وہ بھی بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اور یہ سب جو ہیں یہ ٹائپ بی میں آتے ہیں. میجر مائنر گروپس جو ہوتے ہیں فیڈرل اسکل ٹریڈس کے یہ ٹائپ بی میں آتے ہیں. اس کے لیے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیشن کی کوئی ریکوائرمنٹ مینڈیٹری نہیں ہے. اب جیسے کہ میں ساتھ ساتھ کمپیریزن بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتاؤں گی. اب جیسے ہم نے اوپر فیڈرل اسکلڈ ورکر میں دیکھا تھا کہ ایجوکیشن کے میکسیمم پوائنٹس تھے, مینس 25 پوائنٹس تھے آپ کی ایجوکیشن کے. تو اس میں آپ کی بیسیکلی ایجوکیشن ریکوائر ہی نہیں ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی. جیسے یہاں پہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ یہ مین ایلیمنٹ تھا, ایجوکیشن جو تھا ون آف دا مین ایلیمنٹ تھا اور سب سے زیادہ ہائیسٹ پوائنٹس لینگویج ایبلٹی کے بعد یہی کانسٹیٹیوٹ کر رہا تھا. تو یہاں پہ انہوں نے بول دیا کہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو ویل اینڈ گڈ, اف یو ڈونٹ ہیو اینی ایجوکیشن ڈزنٹ میٹر. اور پھر بھی آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنی ایجوکیشن ایڈ اپ کر کے اپنا جو رینک ہے وہ ایکسپریس انٹری میں زیادہ کر دو, انکریز کرنا چاہتے ہو, تو آپ یہاں پہ ایک ECA ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے تھرو آپ اسیسمنٹ کروا کے جو اپنی فورن ایجوکیشن ہے وہ ایکول کروا لیتے ہو کینیڈین ایجوکیشن کے, ٹھیک ہے. اگر آپ کینیڈا میں ہی رہ کے اپلائی کر رہے ہو اور کینیڈین ایجوکیشن ہے تو آپ کی ہائی اسکول یا پوسٹ سیکنڈری کی ایکول ہونی چاہیے. تو جب آپ فارن کنٹری سے رادر آپ پاکستان میں ہو, انڈیا میں ہو, کسی اور کنٹری میں ہو, اور آپ کی ایجوکیشن آپ ایکول کروانا چاہتے ہو ایڈ اپ کرنے کے لیے, ایک ایکسٹرا اسٹیپ ہے اپنی پروفائل کو زیادہ تھوڑا انکریز کرنے کے لیے, اس کو رینک میں انکریز کرنے کے لیے, تو آپ ECA کے تھرو اپنی فارن ایجوکیشن کو کینیڈین ایجوکیشن کے ایکولائز کروا لیتے ہو. اوکے, اس کے بعد آپ کو پروف آف فنڈس دینے ہیں, اور پروف آف فنڈس میں آپ کو انشاءاللہ کل ضرور بتاؤں گی کہ آپ کو کتنے زیادہ پروف آف فنڈس پرووائڈ کرنے ہیں. اور یہ پروف آف فنڈس کینیڈا کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے لیے ہیں کہ جب آپ یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ اوبویسلی کینیڈا امیگریٹ ہوتے ہو تو آپ کے پاس اتنے اماؤنٹ ہو کہ آپ رہ سکو, آپ کھا پی سکو اور اپنا گزارا کر سکو انٹل انلیس آپ کے پاس کوئی جاب نہ ہو. لیکن اگر آپ کے پاس یہاں پہ آنے کا ورک پرمٹ ہے کہ آپ آؤ گے اور آپ کام کر سکتے ہو, اور آپ ویلڈ جاب آفر ہے آپ کے پاس کینیڈا میں, یا تو ورک پرمٹ ہو یا ویلڈ جاب آفر, تو پھر آپ کے پروف آف فنڈس جو ہیں وہ ریکوائرڈ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا جاب آفر یا آپ کا ورک پرمٹ آپ ساتھ اٹیچ کر دیتے ہو آن لائن پروفائل کے, تو پھر آپ کے پروف آف فنڈس اسی طرح جس طرح میں نے ایجوکیشن کا بتایا کہ اگر آپ پھر بھی شو کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنی رینک کو انکریز کرنے کے لیے پروف آف فنڈس شو کر دو گے, اور وہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا. تو 2 پلس پوائنٹس آگے, ایجوکیشن ریکوائرڈ نہیں ہے, لیکن اگر آپ رینک میں انکریز کرنا چاہتے ہو دین یو ول گونا گو فار دا ایجوکیشن ایز ویل. اور اگر آپ کے پاس پروف آف فنڈس, اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے
اور آپ کے پاس ویلڈ جاب آفر ہے کینیڈا میں تو پھر آپ کو پروف آف فنڈس بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسٹل اگر آپ انکریز کرنا چاہتے ہو اپنا رینک یو کین گو فار اٹ. ایڈمیسیبلٹی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے فیڈرل اسکل ٹریڈس میں، اور وہ یہ کہ آپ کو الاؤڈ ہے کینیڈا انٹر کرنا. کیا آپ کا کینیڈین یا اپنی کنٹری میں کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، آپ ڈپورٹ نہیں ہوئے ہو یا اس طرح سے، تو وہ بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے کون کون ایڈمیسیبل ہے، اور اگر کچھ گاڈ فوربڈ ہوا ہے تو کتنی ویلیڈیٹی کے بعد وہ دوبارہ سے ٹرائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کینیڈا میں کافی سارے ڈفرینٹ پروونسز اور ٹیریٹریز ہیں. جب وہ آپ کی پروفائل آن لائن دیکھیں گے ایکسپریس انٹری پول میں جائے گی اور وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پروونس کے لیے یہ بندہ زیادہ بہترین ثابت ہوگا، یا ہمیں شیف کی ضرورت ہے، ہمیں کوک کی ضرورت ہے، ہمیں الیکٹریکل انجینئر کی یا کنسٹرکشن میں کسی کی ضرورت ہے، کسی الیکٹریشین کی ضرورت ہے، تو وہ پھر اس کے اکارڈنگ اسیس کر کے آپ کو انویٹیشن بھیج دیں گے. اینڈ جو کیوبک ہے، کیوبک اور ادر دین کیوبک، اگر آپ سمپل کینیڈا کے لیے اپلائی کرو تو یہ سب چیزیں ویلڈ ہیں جو میں نے اوپر آپ کو بتائیں گے، لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی کیوبک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس میں تھوڑے بہت چینجز ہیں، اور وہ ان ساری چیزوں سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے بتاؤں گی کسی دن کہ کیوبک اسکلڈ ورکر کا ایک علیحدہ سے پروگرام ہے، اس لیے کیوبک اسکلڈ ورکر کے انڈر آپ نہیں آ سکتے اور پھر آپ کیوبک کے پروونس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہو. آپ کیوبک کے علاوہ کینیڈا کے کسی بھی پروونس کے اندر انٹر کر سکتے ہو تھرو فیڈرل اسکل ٹریڈس اینڈ ایز ویل ایز فیڈرل اسکلڈ ورکر. سو ویل گونا گیٹ ٹاک ٹو اباؤٹ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس ٹمورو ان شاء اللہ. آئی ہوپ کہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہوں گی. اینڈ اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ یا کسی اور چیز سے ریلیٹڈ میرے سے کوئی بھی کویشچنز ہوں یا آپ چاہتے ہوں کہ میں آپ کو الیبریٹ کروں وہ چیز، تو کائنڈلی ڈو لیٹ می نو. ٹل دین یو گائز ہیو ریئلی ویری گڈ ڈے، اینڈ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ٹیک کیئر. فی امان اللہ. فی امان اللہ.